بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ابھی عزیز محترم مولانا یوسف صاحب نے حضرت قاری اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کے جن واقعات کا تذکرہ کیا، سن کر جی خوش ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان میں جو شرافت دیکھی میں نے، وہ بہت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ میں اس وقت اپنی عمر 82 سال میں چل رہا ہوں، اور اس لیے کافی زمانے سے میرا گلا بھی بلغم کی وجہ سے بولنے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہوں۔ کچھ مدت پہلے ایک دوست کے یہاں حادثہ پیش آیا تھا، بڑے محسن تھے، ان کے یہاں تعزیت کے لیے جانا ہوا، اور ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں کہلوایا۔ انہوں نے اپنی سعادت مندی سے اس کو محفوظ کر کے فتویٰ بھی دیا تھا۔ اس میں کچھ چیزیں احادیث پاک سے بشارت کے قبیل سے میں نے ذکر کی۔ انہیں احادیث کی نسبت سے اس مضمون کا کچھ حصہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، پڑھ کر کے سناؤں، تاکہ یہ بشارتیں حقیقت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکھی ہوئی بشارتیں ہیں، جو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسی لیے میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال تعالیٰ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرما کر انسانوں کو خاص طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت اور فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جن چیزوں اور جن کاموں سے راضی ہوتا ہے وہ بھی بتلا دیا، اور جن کاموں اور جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی بتلا دیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت پر واضح کر دیا زندگی کا کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے، اور کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور مقبول ہے۔ اب ہماری ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام اور کوشش کریں، اور ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا قول یا کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے شریعت مطالعہ کی شکل میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور دستور انسانیت کو عطا فرمایا، اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں اور انسانوں کو پیش آنے والے تمام حالات کے متعلق واضح ہدایات اور رہنمائی موجود ہے۔ انسان کو جو مختلف حالات پیش آتے ہیں، ان میں ایک مصیبت بھی ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، کوئی تکلیف واقع ہو،
جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت پر اثر ہو، تو ایسے موقع پر اسے کیا کرنا چاہے۔ اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تم کو کچھ ڈر اور خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں اور تمہارے پھلوں اور پیداوار میں کچھ کمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے جو بندے صبر سے کام لیتے ہیں انہیں آپ خوشخبری اور بشارت سنا لیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا جو حکم دیا یہ دراصل ایک بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو دی جاتی ہے۔ صبر کی حقیقت حضرات علماء نے بیان فرمائی ہے، اب سنت سے علامہ تنظیم شرع شریعت اور عقل ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، ان کے مطابق اپنے نفس کو جمانا، جیسا شریعت چاہتی ہے کے مطابق اپنے نفس سے کام کروانا۔ مثلا شریعت نے نماز کا حکم دیا تو ظاہر ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے بندے کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا سردی کے زمانے میں جلدی سے اٹھنا، اپنی نیند کو قربان کرنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا وغیرہ۔ اسی طرح شریعت کے تمام عوامل کی بجاوری میں آدمی کو مجاہدات اور مشقتیں پیش آتی ہیں، ان کو جھیلنے کے لیے اپنے نفس کو جمانا پڑتا ہے اور نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی اپنی عقل کے تقاضے کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، جیسے بیماری کے زمانے میں کڑوی دوا استعمال کرنا۔ تو کڑوی دوا استعمال کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آدمی پسند کرے، مگر پھر بھی آدمی سوچتا ہے اگر اس وقت میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لوں گا اس کے نتیجے میں صحت ہوگی، پھر میں بے شمار علاوتوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتیں عطا فرمائی جو دراصل اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، جو ہمارے پاس ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے دی گئی ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا ایک بچہ بیمار تھا۔ حدیث کی شرح کرنے والے حضرات علماء نے وضاحت فرمائی کہ وہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بچہ بالکل زندگی کی آخری حالت میں وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہلوایا کہ آپ ضرور تشریف لائیے، میرے بچے کی آخری گھڑیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بجائے تشریف لے جانے کے لیے پیغام بھیجا، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده بأجل مسمى فاستغفر واستغفر۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ لے گا وہ بھی اسی کا ہے، اور جو دیا ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا دوسری نعمتیں ہوں۔ اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، آدمی اسی وقت تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے لی جاتی ہے۔ میرا یہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت تھی جو اس نے عائیت کے طور پر استعمال کے لیے ہمیں دی ہوئی۔ لہٰذا صاحبزادی سے کہہ دیا جائے کہ وہ صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ان کے پاس پہنچا انہوں نے دوبارہ بإصرار کہلوایا کہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ ان کے اصرار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات اسامہ بن زید، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل وغیرہ حضرات بھی تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر
صالح عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ یہ ایک انسان فرمایا یہ ایک جذبہ رحمت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں رکھا ہے. اور انسان جب کسی مصیبت بلا کو دیکھتا ہے اسی جذبہ رحمت کی وجہ سے بے چین ہو کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس نے عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہیں پر رحم کا معاملہ کرتا ہے جو دوسرے بندوں پر رحم کا معاملہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو کسی مصیبت میں دیکھ کر یا کسی مصیبت کے آنے پر غیر اختیاری طور پر آدمی کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں آنسو بھی بہتے ہیں اور کبھی زبان سے کوئی ایسا جملہ بھی نکل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا نہ ہو بلکہ اپنی تکلیف کی اظہار کا ہو. یہ شریعت کی نگاہوں میں ناپسندیدہ نہیں. بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں گئی تو بے چین ہو کر ان کی زبان پر یہ جملہ آیا ماں کر بابا ہے میرے ابا کی تکلیف وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگا. یعنی ہمارے ابا پر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم آ رہا ہے جس سے کسی کو بفر اور چھٹکارا نہیں. وہ موت کا وقت تھا. موت کا وقت قریب آ رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے یا بتا عجاب ربن دعا یا بتا جنت الفردوس ماوا یا بتا الہی ننا. ہائے میرے ابا. انہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہاں تشریف لے گئے. ہائے میرے ابا جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے. ہائے میرے ابا ہم ان کی موت سے حضرت جبریل کو باخبر کر رہے ہیں. اسی روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ جب لوگ مستعدوں کو دفن کر کے واپس لوٹے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کو مٹی ڈالو. جو روایت سے لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ شدت غم کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر نکلے تھے. یہ نوحہ میں شمار نہیں. نوحہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہو کر ماتم کرے یا حقیقت میں دل میں کوئی کیفیت نہ ہو لیکن بتکلف اپنی زبان اور حالت سے غم کا مارا کرتی تھی. اپنے رخسار پر تماچے مارا کرتی تھی اور اپنے بالوں کو کھول دیا کرتی تھی. مطلب یہ کہ غم کے اظہار کے لیے قصداً اس طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے حالانکہ حقیقت میں دل کے اندر کوئی غم نہ ہوتا تھا. ایسے نوحہ کرنے نوحہ والے طریقوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے. باقی بیان میں حقیقت کسی مصیبت اور آفت پر قلب کے مجروح ہونے کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر ہوئے اور اس کی زبان سے کچھ ایسے جملے بھی نکل جائیں جس پر اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر ناراضگی مقصود نہ ہو. یہ شریعت کی حکم کے خلاف نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے بھی اسی قبیل سے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت کی وجہ سے آدمی کے دل کا مجروح ہونا کبھی اور فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے. دل ہی تو ہے نہ سنگوش درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. ایسے حالات جو آدمی کی مصیبت کا سبب بنتے ہیں ان میں قلب کے اندر غم کی کیفیت کا پیدا ہونا مضمون نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آدمی راضی ہو. بخاری شریف کی روایت ہے جب کسی کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبضہ کر لیا. فرشتے کہتے ہیں جی ہاں باری تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا. فرشتے کہتے ہیں جی ہاں.
بڑی طلب اس سے ہی اس پر اس نے کیا کہا، فرشتے کہتے اس نے آپ کی تعریف کی، پڑا بڑی تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھو، ان جملوں کے اندر ہمارے لیے بڑی تسلی ہے۔ انا للہ میں تو گیا ہمیں اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ ہم جس کے جانے پر غم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہی۔ وقال حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے گھر کے اندر الماری میں مختلف چیزیں ہیں، آپ نے ایک کھانے میں چند چیزیں، دوسرے کھانے میں دوسری چند چیزیں رکھی ہیں، پھر چند دنوں کے بعد پہلے کھانے میں 2 چیزیں رکھی تھی، ان میں سے 1-2 چیزیں لے کر نیچے کے کھانے میں آپ اس کا آپ کو بڑا اختیار ہے، لیکن وہ سب چیزیں آپ ہی کی تھی، اس میں سے آپ نے اپنی ایک چیز پہ کچھ تصرف کیا۔ اسی طرح ہمارے گھر کے مختلف افراد ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اب ان میں سے ایک فرد کو اس نے اس دنیا کے کھانے میں سے اٹھا کر دوسری دنیا میں پہنچا دیا، تو وہ اس کا بھی مالک ہے اور ہمارا بھی مالک ہے۔ مالک اپنی مملوک کا چیز کے اندر کوئی تصرف کرتا ہے تو بندے کو اس کے متعلق کچھ بھی بولنے کا حق نہیں، تو اس نے ایسا تصرف کیوں کیا؟ اور پھر آگے تسلی کے لیے فرمایا کہ جانے والے پر تم کیوں کرتے ہو، تم بھی تو اس کی طرف لوٹ جانے والے ہو۔ اگر آج ہمارے گھر کا کوئی فرد ممبئی یا انگلینڈ چلا جائے اور ہمیں معلوم ہو کہ 2 مہینے کے بعد ہم بھی وہیں جانے والے ہیں، اس کی جدائی کا غم نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس وقت کہتے ہیں تو ٹھیک ہے 1-2 مہینے کے بعد ہم بھی وہیں جانے والے ہیں۔ وہی نائل راجون کے اندر میں اسی حقیقت کو بتایا ہے کہ آج ہمارے گھر کا جو فرد اس دنیا سے آخرت کی طرف جا گیا ہے تو کل کو ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ جدائی کا زمانہ کوئی زیادہ طویل نہیں ہے بلکہ مختصر کا زمانہ ہے، ہم بھی وہیں پہنچنے والے ہیں، اس لیے اس جدائی کی وجہ سے زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے اس جانے والے نے جاتی ہوئی ہمیں اس بات کا سبق دیا اور اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم بھی اس کی تیاری کر لو۔ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو کسی کی وفات کے اوپر کوئی خط آتا اور حضرت تعزیت جواب لکھواتے اس میں یہ لکھواتے تھے کہ جانے والا تو چلا گیا لیکن ہمیں یہ سبق دے کر گیا کہ ہمیں اپنے لیے تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں وہ گیا ہے ایک دن ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ارشاد فرمائی وہ تو ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں بجائے غم کے خوش ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ تشریف فرماتے بخاری شریف کی روایت ہے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا عجب۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی، آپ نے فرمایا عجب۔ تیسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، آپ نے فرمایا عجب۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے ہر موقع پر عجب فرمایا، واجب ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے وہی بات کہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اگر کسی کے مرنے پر اس کے متعلق 3 آدمی اس کی نیکی کی گواہی دیں اس کے لیے جنت واجب ہو۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر وہ آدمی گواہی، اگر 2 آدمی گواہی دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 گواہی دیں تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ایک کا نہیں پوچھا، اگر پوچھتے تو امید ہے کہ دوسرا اس کے متعلق بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور یہاں تو بے شمار افراد ہیں جو جانے والے مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی جماعت ہے، قوم کی جماعت، روبے اہل علم و فضل علماء اور طلباء کی جماعت جو اللہ کے گواہ ہیں زمین کے اوپر، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے کمالات کا بیان کر رہے ہیں، تو پھر بھلا ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کیوں صادق نہیں آئے؟ ایک بشارت تو یہ ہوئی، دوسری بشارت بھی ہے جس سے پاک میں آتا ہے کہ کسی کی وفات پر مسلمانوں کا ایک مجمع جس کی تعداد 100 افراد تک پہنچ جائے، اور دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک مجمع جس کی تعداد 40 ہو اور وہ اس کے لیے سفارش کرے اللہ تعالیٰ اس
ان کی سفارش کو جانے والے کے حق میں قبول کر لیتا ہے. یہاں تو مرحوم کے جنازے کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی کثیر تعداد تھی. اور وہی جیسا میں نے کہا ہے کہ تیسری بشارت صحابی کا معمول تھا کہ جب کسی کے جنازے میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھانے کی نوبت آتی اور 3 صفحے بنانے کا اہتمام کرتے. اگر لوگ کم ہوتے تب بھی 3 صفحے بنا لیتے. اور وہ روایت بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں مرنے والے پر جس مرنے والے پر 3 صفحوں نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ بشارت بھی مرحوم کو حاصل ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں صرف 7 آدمی ہو ان میں سے ایک امام میں نے پہلی سب میں 3 لوگ کھڑے ہوں, کسی سب میں 2 اور کسی سب میں 1 آدمی, اس طرح 3 سبیں ہو جائیں. اور بھی کچھ ہے لیکن ہم لوگوں سے سننا چاہیں گے لوگ اس موقع پر خاص طور پر بھائیوں سے ان کے ابا صاحب ان کے سرپرست ہیں اور انہوں نے خالد صاحب کی بھی سرپرست ہیں اور آج بچوں کی سرپرست تعزیت کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالد صاحب نے جو امانت ان کے ہاتھ میں کی ہے اس امانت کو جس حالت میں خالد صاحب چھوڑ کر کے گئے اس سے بہتر حالت میں آگے اور مزید ترقیات کی آراستہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, حوصلہ دے, صبر دے, پابندی دے, استقامت دے. ان کے لیے دل سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ بھی دعا کرتا رہوں گا. میں ان سے درخواست کرتا ہوں میری خدمات کوئی ضرورت ہو ضرور فرمائیں. میں خدمت کے لیے حاضر ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. کوئی معاملہ ایسا عام ہو تو دعا کے لیے ضرور کریں. دعا کرنا ہماری ساتھ نہیں سوال. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نواز ہے. اللہ تعالیٰ کارکردوں کو تقریر کے معنی میں قاری صاحب کا جانشین بنائے اور مفتی صاحب کی سرپرستی میں قاری صاحب نے ترقی کی کارکردوں کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی کی مناظر سے کروائیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبر دنیا اور قاری صاحب کا بڑا جنم فرمائیں. ان کی خوبیاں بے شمار جو ہے ان کی اوقات پر اور کیا کیا جا سکتا ہے. جو ادارے ہم کے ہمارے پاس اور ہے نہیں. جان کر صاف کرے سامنے میں کھانا مجھے مدت اور رویا کریں گے کام کر مانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق کا فرمائے. آج کی قاری صاحب کی وفات کے بعد دوسرے ہی دن مجھے لانے کا ارادہ تھا لیکن پہلے سے ایک جگہ جانا دیر تھا تو مجھے جانا پڑا. پھر میں نے کل ہی الرحمان سے کہا کہ اب اپنے ساتھ جانا ہے بتائیں گا تو کئی معلوم نہیں تھا کہ ہاں یہ جلتا ہے تربیت میں جلتا ہے. ویسے میں تربیت میں جلتا ہوں میں کیوں احتیاط کرتا ہوں اس کی نسبت سے نہیں آیا. پھر آنا پہلے سے ہی اور آیا جانا ہے پہنچنا. بہرحال یہ ہمارے لیے سعادت ہے. ہم مصیبت کے موقع پر ان کے لیے تسلی کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب ایک دوسرے کی تعاون کی توفیق عطا فرمائے. دوسری طور پر میں پیش کرتا ہوں سالہ سال کا ہمارا خاطر کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے اور دے. اپنے خاندان کے بڑے سہے میری عادت معمول ہے ان کے پورے گھرانے کے دعا کرنے کی کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ